السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے احادیث قدسیہ کے عنوان پر مختصر سی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی ارشادات میں احادیث کو یاد کرنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔ انہی بشارتوں کے پیش نظر بہت سے بزرگان دین نے الاربعین یا چہل احادیث کے نام سے کتابیں اور رسائل مرتب فرمائے ہیں۔ ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے متذکرہ بالا حدیث مبارک پر عمل کی نیت سے یہاں 40 احادیث قدسیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حدیث قدسی ایسی حدیث جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کلام کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف فرمائی ہو کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ آئیے دوستو اس ویڈیو کی جانب، جس میں سب سے پہلے 2 احادیث قدسیہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی بے پایاں رحمت کی ایک مثال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اس کے خلاف اس وقت تک نہ لکھو جب تک وہ برائی اسے سرزد نہ ہو جائے۔ اگر وہ اس برائی کا ارتکاب کر لے تو اسے ایک ہی گناہ لکھو، اور اگر وہ میری خاطر اسے چھوڑ دے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے لیکن اسے نہ کر سکے تو اس کے حصے میں ایک نیکی لکھ دو۔ پھر اگر وہ نیکی کر لے تو اس کے لیے 10 سے 700 گناہ تک بڑھا کے لکھ دو۔ نمبر 2، بچے کی وفات پر صبر کرنے کا اجر و ثواب۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، تم نے اس کے جگر گوشے کو لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ باری تعالیٰ اللہ جل شانہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ پھر میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان گھر بناؤ اور اس کی حمد کے بدلے میں اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔